کسان جو ہیں وہ ہماری حکومت کا، پرائم منسٹر عمران خان کی جو اقتصادی پالیسی ہے اس کا ایک بہت ہی اہم جزو ہے، اور ہم کسی طور کے اوپر کوئی ایسے اقدامات نہیں لیں گے جس سے کسان کو گزند پہنچے۔ لہٰذا کسانوں کو سہولت مہیا کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سبسڈی جو ہے، یہ ایک بہت بڑی جو کنٹریبیوشن ہے، یہ حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ اور اس وقت جو خزانے کا حال ہے اس کے باوجود پرائم منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق ECC نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اضافی بوجھ جو ہے وہ کسانوں کو شفٹ نہ کیا جائے۔ آج کے اجلاس میں جو دوسرا اہم ایجنڈا تھا وہ گیس کی قیمتوں کا تعین تھا۔ گیس کا سیکٹر جب 2013 میں مسلم لیگ کی حکومت نے پاکستان میں قائم ہوئی تھی، اس وقت 1 روپے کا بھی خسارہ نہیں تھا، لیکن کار ٹیم تھی 156 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کے سالانہ گئی ہے، اور اب ہمیں ہر سال جو ہے 156 روپے کے خسارے کا اس وقت سامنا ہے اس وقت گیس میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ گیس کے جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں اس کے بعد ہریالی ہی ہریالی ہوگی، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں گیس کا سیکٹر تباہ و برباد ہے؟ اور شاہد خاقان عباسی صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ آج جو گیس کی سیکٹر کی حالت ہے وہ کیوں ہے۔ نواز شریف، اسحاق ڈار اور شاہد خاقان عباسی، دو تو ظاہر ہے ایک جیل میں ہے، ایک ملک سے باہر ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں ہیں، ہو سکتا ہے اگر وہ بتا سکیں تو ان کی مہربانی ہوگی۔ گیس چوری میں بھی واضح اضافہ ہوا پچھلے 5 سالوں میں۔ ویسے تو ہر جگہ ہی چوری میں اضافہ ہوا، لیکن گیس چوری میں بھی اضافہ ہوا۔ یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ اس وقت صرف 40% لوگ جو پاکستان کی اندرونی ایک گیس کا نظام ہے، پائپس کے ذریعے جو گھروں میں جاتی ہے، اس سے صرف 40% لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ 60% لوگ جیسے ہمارے علاقوں میں یا بہت سارا جو رورل علاقوں میں جو گیس ہے وہ LPG سلنڈرز کی گیس ہے، سلنڈرز لوگ لیتے ہیں، ان کے اوپر وہ استعمال کرتے ہیں یا پھر لکڑی جلاتے ہیں۔ اب سلنڈرز کی قیمت میں پچھلے ہم نے دیکھا کہ چند ہفتوں میں 70% اضافہ ہوا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تمام صوبوں کو، وفاقی حکومت سے یہ کہا ہے کہ صوبوں کو یہ ہدایت کی جائے کہ کریک ڈاؤن لانچ کریں اس بے محابہ اضافے کے خلاف، تاکہ ہماری جو 60% آبادی ہے جو کہ عمومی طور کے اوپر جو ہماری جو پائپ لائنز گیس ہے اس سے استفادہ نہیں کر سکتی، وہ اس گیس سے استفادہ کرتی ہے، اس کو سہولت دی جا سکے۔ اور انشاءاللہ ہم اس کا جو نظام ہے اس کو بھی وضع کریں گے، اور گیس کی جو قیمتیں ہیں، جو سلنڈر گیس کی قیمتیں ہیں، ان کو بھی ایک کنٹرول میں لانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک بنیادی ویژن یہ بھی ہے کہ ہم نے غریب ترین آدمی کو گزند نہیں پہنچانی۔ غریب ترین لوگ جو ہیں ان کو کسی طور کے اوپر بھی یہ بوجھ جو ہے ان تک نہیں جانا چاہیے۔ لہٰذا پرائم منسٹر صاحب کے اسی ویژن کو لیتے ہوئے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سبسڈی کا نظام وضع کیا جائے گا، اس میں تبدیلیاں لائی جائیں گی تاکہ جو قیمتوں میں اضافہ ہے اس سے غریب ترین آدمی افیکٹ نہ ہو، لیکن جو امیر ترین لوگ ہیں وہ اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کریں تاکہ ہم اس خسارے کو بھی کم کر سکیں اور ہمارا جو عام آدمی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ یہ جو نظام ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے اس کو فی الحال پینڈنگ کر دیا جائے، اس میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، اور سبسڈی کا نظام جو ہے اس کو مزید اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اور پھر حتمی فیصلہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس کے اوپر کریں گے۔ اور اس سے ہمارا اصل یہ ہے کس طریقے سے غریب آدمی کو بچایا جا سکے اور امیر آدمی اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔